جاده بروجردی هستن. ماشاءالله خدا رحمتشون کنه. با اخوی خدا رحمتشون کنه، تشریف آوردی بودید اونجا منزل ایشون. خیلی ممنون. الحمدلله سلام خیلی رسوندن. همیشه جویای سلامتی از عالی هستن. حتما حالا خدمت میرسم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در زیارت حضرت رضا علیہ السلام کے امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں تو آیا ہے، البتہ زیارت وارث میں نہیں آیا، لیکن دوسری زیارتوں میں بھی نہیں آیا ہے۔ دعا و زیارت نام کی کتاب میں بھائی نے مرحوم نے 18 زیارتیں نقل کی ہیں جو منصورہ ہیں، لیکن میں نے کسی جگہ یہ جملہ نہیں دیکھا۔ کہ امام حسین ابھی جو چیز میرے ذہن میں ہے، اسماعیل نیستن. امام حسین امام حسین اسماعیل وارث امام حسینه که ازش برداشته شد قتل، یعنی در قصه اسماعیل به عکس شاید میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ شاید کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید برعکس ہو قضیہ اس جناب اسماعیل اور امام حسین کے سلسلے سے، اور چونکہ معصومین نے نہیں فرمایا ہے کوئی چیز اس طرح سے، لہٰذا انسان کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتا۔ بله 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 این 3 نفر نه ظاهرا 2 تا ظاہر یہ کہ اصحاب رقیم 3 لوگ تھے، اصحاب کہف اور اصحاب کہف جو امام نے یہ 5 یا 6 اور قالو کر کے بہت سی چیز متعدد ہیں، 3 سے زیادہ تھے۔ اور ظاہر آیات میں جو ہے یہ 2 الگ الگ زمانے کے ہیں، یعنی اصحاب کہف اور اصحاب رقیم 2 الگ الگ زمانے کے لوگ ہیں۔ نه روایت داره که 3 نفر بودن، اونا 3 تا. نہیں روایت میں کہ وہ 3 ہیں، که هر کدوم اون قصه شونو که گفتن یه تیکه از کوه اور تینوں نے ایک ایک قصہ کہا، ہر جتنا جتنا قصہ ایک نے کہا وہ پہاڑ ہٹ گیا سامنے، قرآن نے اسی طرح کہا ہے۔ اگه یکی از آقایون بله بله بفرمایید. بله بله ببینید این تو عروه داره مسئله، عروے میں بھی ہے، مختلف رسالات عملیہ میں بھی ہے، از اول وقت اگر اول وقت نماز ظہر اثر اور آخر وقت تک این هر وقت نماز بخونه، نماز جس وقت بھی نماز پڑھے واجب انجام دے رہا ہے، سمجھے واجب موسع ہے، جس وقت بھی نماز پڑھ رہا ہے، اگه تو سفر باید تو جس وقت نماز پڑھ رہا ہے اس وقت جس حالت میں وہ نماز
اگر سفر میں ہے تو قصر پڑے گا، اگر شہر میں ہے تو پوری پڑے گا ادا میں. وقت خوندن فرق نمیکنه. اگه تو شهرش باشه جب ادا کر رہا ہے نماز کا تو اپنی نماز کو اس لحاظ سے پڑھے جہاں ہے. مثلا کسی شہر میں پہنچا ہے اور ابھی سفر میں ہے تو قصر پڑے گا. آخر وقت رسیده به شهرش و نماز رو نخونده مثلا اول وقت اپنے گھر پہنچا ہے نماز پوری پڑے، آخر وقت اپنے گھر پہنچا ہے نماز پوری. اول وقت نماز پڑھ رہا ہے سفر میں قصر پڑے گا، آخر وقت پڑھ رہا ہے سفر میں قصر پڑے گا. جس وقت پڑھ رہا ہے اس لحاظ سے عمل کرے گا. اول وقت چه آخر وقت، چه سفر چه حضر. نه بهتر بودنش من نمیدونم بهتر بودنش، اما خب عوضش آخر وقت ہر چی اول وقت. دیکھیے بہتر اور افضل کی بات نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں کوئی چیز ایسی خاص آئی ہو، لیکن بہرحال اول وقت پڑھنا بہتر ہے آخر وقت کے مقابلے میں ولو قصر پڑھ رہا ہوں. به کیا میگه؟ اشکال نداره چون که اضافه باشه، اشکال این که جو لازمی چیزیں جو ان چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے جو بہرحال انجمنوں میں اور اس طرح کے چیزوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، اس میں خرچ اشکال نہیں ہے خرچ کر دینے میں. نعم نعم. البراءة سبب الإباحة مسببة. براعت سبب ہے، براعت الذمہ ہونا محلل ہونے کے لیے بھی ضروری ہے. مباح هذا حكم شرعي. سبب هذا الحكم یہ حکم شرعی ہے، انه لا دلیل اور اس سبب کیا ہے اس حکم شرعی کا کہ چونکہ حرمت کی دلیل نہیں ہے لہذا براعت یہاں پہ جاری ہوگی. بله 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 بله. یک قصیدہ ہے جو تجوید قرآن میں ہے، شرح بھی کی گئی ہے، کتاب بھی شاطبیہ کہا گیا. قصیدے میں تعزبر رسم الخط قرآن، یہ رسم الخط قرآن کا جو رسم الخط ہے وہ خاص ہے. واو جمع یہ جو الف داره، واو جمع جو ہے وہ کہیں پہ الف کے ساتھ ہے کہیں پہ نہیں ہے. در واو مفرد یہ جو الف داره، یہ جو الف واو مفرد میں بھی اسی میں ایک جہاں پہ الف ہے ایک جہاں پہ نہیں ہے. تای گرده یہ جو تای کشیده است، یہ رسم الخط خاص داره. یہ خاص رسم الخط ہے، قرآن کا خاص رسم الخط ہے. اینو نوشتن اینجور فقط چون مختلف نوشته بودن کسی دست بهش نزده. البتہ الگ الگ رکھا تھا لیکن جس طرح لکھا تھا اس کو اسی طرح رہنے دیا، کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں لگایا. نہ کسی اون تای مدور را کشیده کرده، نہ کسی جہاں پر گرد تھا وہاں گرد رہنے دیا یا جہاں پہ لمبی تاتی وہاں لمبا رہنے دیا. یہ رسم الخط ہے. ظاہر روایات کی ظاہر بعض روایات ہے کہ زمان پیغمبر کے زمانے میں اسی طرح لکھا گیا. چون از زمان پیغمبر روایتی از پیغمبر خدا یہ روایت داره که من ختم القرآن، کیونکہ قرآن میں کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا من ختم القرآن، صلی اللہ علیہ وآلہ، قرآن کامل قرآن کامل اس مطلب تھا اور لوگوں کے پاس بھی تھا.
صرف وہ نہیں جو امیر مومنین کے حد میں، ورنہ وہ کیسے ختم قرآن کرے گا اگر لوگوں کے پاس نہ ہوتا. چونکہ قرآن تھا لیکن کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، لہٰذا یہ دلیل ہے کہ الفاظ قرآن بھی تحریف نہیں ہوا. ہاں، تعریف میں، تفصیل میں، تفسیر میں، تحلیل میں، تفسیر، بہت سے لوگوں نے تو قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے. مفرد میں الف کے ساتھ الف مقصورہ نہیں لگاتے عرب، لیکن قرآن میں لگایا گیا. اینجوری نوشته شده زمان از بعضی روایت ظاهر میشه که زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله اینجور نوشته شده. حالا کی نوشته نمیدونم. روایت میں ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں اسی طرح سے تقریر پیغمبر صلی الله علیه و آله برش بود. یعنی پیغمبر نفرمودن چرا اینجا تا رو کشیده آوردید، چرا اونجا تا رو مدوره آوردید. بله. اگر هیچ اشکال نداره مگه خانم‌ها پیش پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ پیش ائمه علیهم السلام کوئی اشکال نہیں ہے. کیا عورتیں نہیں آتی تھی پیغمبر کے پاس محرمات در کار نباشه یا ائمہ کے پاس آتی تھی؟ زن میره از مرد خرید خاتون جاتی ہے مرد کی دکان سے خریدتی ہے، برعکس اس پہ کوئی اشکال نہیں جب تک حرام نہ آئے کوئی بیچ میں. تو همین کربلای معلی و نجف اشرف بازار زنا بود کہ زنا فروشنده. اسی کربلا میں نجف میں بہت سی عورتیں تھیں جو خانوان بیچتی تھی دکانوں پہ، مرد جا کے خریدتے تھے یا برعکس. اگر خود معصیت نہ تو کوئی اشکال نہیں ہے. بفرم. نه قرآنش فرق نداره. اینو من اس کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا، قرآن میں فرق نہیں ہے. میشه که جبرائیل علیه السلام که میامد خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و قرآن میخوند. دیکھیں جبرائیل جب آتے تھے پیغمبر کے پاس میں تو قرآن پڑھتے تھے تو چار چیزیں لے کے آتے تھے. کہتے تھے یا رسول اللہ یہ قرآن ہے، کچھ کلمے پڑھتے تھے، یہ تنزیل قرآن ہے. جیسے میں یہاں تک جبرائیل پڑھتے تھے یہ قرآن ہے. فی علی مثلا یہ تنزیل قرآن ہے، یعنی شان نزول ہے. بعد میں کچھ کہتے تھے اور یا رسول اللہ یہ تعویل ہے یا تفسیر قرآن کی. کبھی کبھی ایک جملہ ایک کلمہ جبریل کا یہ تعویل ہے. حضرت امیر علیہ السلام ہر چار تا حضرت امیر علیہ السلام نے یہ چاروں چیزیں رکھی. خدمت پیغمبر گاهی بودن. باقی لوگ حضرت امیر در تمام اوقات نزول قرآن در پیغمبر دیکھیں امیر المومنین ہر وقت جب بھی قرآن نازل ہوا امیر المومنین وہاں موجود تھے. جو قرآن امیر المومنین کے پاس تھا وہ ان چار چیزوں کے ساتھ اکٹھا تھا. خود قرآن یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی هم نوشتن امیر المومنین. امیر المومنین چاروں کے ساتھ لکھتے، لیکن دوسرے لوگ جو قرآن لکھتے اور ایک آدمی نے کئی لوگ ہیں کوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے قرآن کے وہ پیغمبر کے ساتھ رہا ہو. کسی نے کچھ حصہ لکھا، کسی نے کچھ حصہ لکھا. وہ صرف قرآن لکھتے، ان کو تعویل اور تفسیر اور تنزیل سے مطلب نہیں تھا، نہ ان کو معلوم تھا. اور روایت میں کہ ایک ہفتہ پیغمبر کی شہادت کے بعد ان قرآن کو ان تمام چیزوں کے ساتھ لے کر آئے ان غاصبین کے پاس. لیکن حضرت علی سے قبول نہیں کیا انہوں نے. خدمت حجت ابن الحسن عجل اللہ فرجہ الشریف و صلوات اللہ وسلم علیہ. اور اب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس ہے، لیکن وہ الفاظ قرآن جو غیر تنزیل اور غیر تفسیر اور تعویل کے علاوہ ہے اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا ہے.
نه مثل همین قرآن عادی ماست. نہیں وہ امیر مومنین کے پاس جو قرآن ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہمارا ہے، لیکن اس کے ساتھ تفصیل و تعویل بھی موجود ہے قرآن کی ہر آیت کے ساتھ. بعلی بله 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 هذا اللي نقلها غير امیر المؤمنین صلوات یہ اللہ غیر علیہ امیر مومنین في کتب العامة میں بھی نقل کیا اور ائمہ میں موجود ہے، ائمہ کی کتابوں میں. جمعها امیر المؤمنین لا ما جابوا هذا، یعنی امیر مومنین سے لیا نہیں ان لوگوں نے. بله بله در قرآن کے اختلاف قرآن میں تو نہیں. کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں رسم الخط قرآن، ہاں رسم الخط قرآن کا خاص ہے، چونکہ خاص رسم الخط ہے لہذا انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا، حتیٰ رسم الخط کوئی بدلا نہیں. خدا نے اس طرح سے طے کیا، اس طرح سے امتحان لیا. خدا نے خود لوگوں کا امتحان اس طرح سے. ایک اسباب یہ امتحان یہی ہے امیر مومنین کی ولایت کے سلسلے سے اور قرآن کے سلسلے سے. باشه میدونم خدا خواسته امتحان کنه مردم را، یکی از اختلاف یہ جو اختلاف ہے یہ بھی امتحان ہے. مثل که خدای عز و جل امر کرد امیر المؤمنین را به صبر، جس طرح امیر المؤمنین کو صبر کا حکم دے ویسے ہی پیغمبر لہذا این اختلافات درست شد. بله اونجوری خدا صلاح دیده. بله 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 درست بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا.